آپ نے کبھی غور کیا شروع سے لے کر آخر تک ہمارے علماء کیا کہتے ہیں آپ سے؟ بولیے، بلند آواز سے بولیے، حضور کے نام پر بولیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آگے جلسے میں چند حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اپنی ذمہ داری مکمل کر دیتے ہیں، اور پیچھے بیٹھنے والے کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، فون ہے، دوسری چیزیں ہیں، حالانکہ باضابطہ کیمرہ چل رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، آپ تک پہنچ بھی جائے گی، اس کے باوجود بھی یہ مزاج بنا لیا ہے لوگوں نے ہر شخص کو اپنا کیمرہ چلانا۔ سننا نہیں ہے یہ، پیچھے بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مطلب وہ جسمانی طور پر حاضر ہیں جی جی جی، لیکن ذہن ان کا یہاں نہیں ہے۔ صحیح، لگاتار بلوایا جاتا ہے آپ بولیے بولیے بولیے، پھر بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں اس بات کا، دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہیں۔ کیا بات، دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے بولے نہیں، دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی زبان پر کوئی جملہ نہ رہے، دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہروں کی طرح زندگی گزارے، دنیا یہی تو چاہتی ہے یہ ہر ظلم سہتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہے، دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ ہماری زبان سے ایک جملہ نہ نکلے، دنیا یہی تو چاہتی ہے ہماری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے، اور ہم دنیا کی سوچ کے مطابق چل بھی رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ حضور کے نام پر ایک جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے، نہ سبحان اللہ ہے نہ ماشاءاللہ ہے۔ دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش رہے، مگر یاد رکھیے ایک زمانہ ہو گیا آپ کی خاموشی کو، یہ خاموشی ہی ہے کہ ملک کے کونے کونے پر کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ خاموشی ہی ہے جس کی بنیاد پر ملک کے کونے کونے پر موب لنچنگ کی جا رہی ہے، یہ خاموشی ہی ہے کہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں، یہ خاموشی ہی ہے کہ ہمارے حق پامال کیے جا رہے ہیں، چونکہ کلمہ پڑھنے والے جب تک بولتے تھے تب بڑے بڑے بولنے والوں کی زبانیں خاموش رہتی تھی، جب سے کلمہ پڑھنے والوں نے خاموش رہنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ کسی سمجھدار انسان نے اسی موقع کے لیے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بلگرام شریف۔ ماشاءاللہ، بہت زمانے پہلے کسی نے اشارہ کر دیا تھا، بہت زمانے پہلے کسی نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اس لیے کہ دنیا کا مزاج یہ ہے، لوگ ایک تھپڑ آپ کے چہرے پہ مارتے ہیں اور مارنے کے بعد یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، ایک بار گالی دی جاتی ہے اس لیے اندازہ لگایا جاتا ہے یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، ایک بار برا کہا جاتا ہے اندازہ لگایا جاتا ہے جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے۔ افسوس میری قوم کا المیہ یہ ہے جس کو اپنے باپ کی بات آئی کبھی خاموش نہ رہے، اپنی ماں کی عزت کی بات آئی بولنے لگے، مگر رسول پاک کی عزت کی بات آئی سب گھروں میں بند رہے، ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ تحفظ ناموس رسالت کسی موسم کا مسئلہ نہیں، ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ ناموس رسالت ہماری زندگی کا عنوان ہے، ناموس رسالت ہماری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کا ابھی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یہی تک ڈاکٹر اقبال نے دی تھی کہ محمد سے وفا پورا محبت ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لا حوالہ ماشاءاللہ، مجمع سے کھڑے ہو کر کوئی نعرہ لگائے ہوئے، ماشاءاللہ، سارے لوگ جواب دیں، کیا کہنے آپ لوگ بھی جواب دیں، کیا کہنے دیں، زندہ باد، ہائے ہائے کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں بھائی، سلامت رہیں، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ۔
کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال جب حضور کی تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو انہوں نے ذات محمد کے لیے کیا کہا، مسکرا کے کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استارہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی کا پیشامات اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغاز میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں پاوا دیے گھوڑے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، سمجھوتا نہیں ہوگا تو نام محمد پہ نہیں ہوگا، ذات محمد پہ نہیں ہوگا، شان رسالت پہ نہیں ہوگا، حضور کی عزت پر نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا جو موجودہ دور میں میری قوم کے جوانوں کے لیے بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے، میں نے بلگرام شریف میں بھی یہ جملہ کہا تھا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، جی ہمارے جوانوں نے ایک نعرہ رٹ لیا ہے، کوئی بھی ممبر پر آتا ہے تو ہر کسی کے لیے نعرہ لگاتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ جو حضور کی عزت کے لیے بول نہ سکے وہ شیر نہیں ہوتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جو ناموس رسالت کے لیے بات نہ کر سکے وہ شیر نہیں ہوتا ہے، ناموس رسالت کے لیے جو بات نہ کر سکے وہ شیر نہیں ہوتا ہے، جو حضور کی عزت کے لیے بول نہ سکے وہ شیر نہیں ہوتا ہے، جو قوم کو ڈرائے حالات اچھے نہیں ہیں وہ شیر نہیں ہوتا ہے، جسے اس بات کا ڈر ہو کہ لسٹ میں میرا نام آ جائے گا وہ شیر نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں بسلو اگر دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو حضور کی لسٹ میں بھی تو نام آئے گا، حضور کے غلاموں میں بھی تو نام آئے گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے یہ شان و شوکت جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ سب حضور کی نالین کی برکت ہے۔ ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس شان سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بیدار ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے شوشے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن شبی قسمت کے ستارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ ہر کسی کے لیے نعرہ نہیں لگائیے، دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر یہ تو گیدڑ بھی نہیں ہے صحیح سے، اللہ اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ واہ زندہ باد۔ آپ شیر کہہ رہے ہیں، شیر صحیح، آپ شیر کہہ رہے ہیں، آپ شیر کہہ رہے ہیں، یہ گیدڑ بھی نہیں ہے، آپ شیر کہہ رہے ہیں، شیر شیر دیکھنا ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، آپ آ جائیے نا میرے سامنے بیٹھ جائیے، آپ آ جائیے سارے میرے سامنے بیٹھ جائیں، جب حضرت جب آئیں گے تو اٹھ جائیں گے، میں بھی اٹھوں گا آپ بھی اٹھ جائیے گا، جب حضرت تشریف لائیں گے تو ہم سب استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی لیے پہلے آپ بیٹھ رہے جائیں ہیں، چونکہ آپ ادھر ادھر کرتے رہیں گے پھر میں ڈسٹرب بیٹھ جائیں سب لوگ یہاں بیٹھ جائیں۔ ہم اسی لیے آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کرسی پر بیٹھ جائیں ورنہ بعد میں کرسی نہیں ملے گی آپ کو، جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، کوئی بھی شخص کھڑا نہ رہے۔ ہاں شیر یہ گیدڑ بھی کیا نہیں کہنے، ہے، تمہیں شیر دیکھنا ہے، شیر دیکھنا ہے، شیروں کی ہی ہمت ہے شیر پڑھنے کی، ہائے ہائے، ارے زندہ باد، سمجھے سمجھے، شیر پڑھنا یہ شیروں ہی کی ہمت ہے، کیا بات ہے، گیدڑ شیر نہیں پڑھ سکتے،
شیر ہی میں اتنی مجال ہے جو شیر پڑھ دے اور شیر پڑھنے کے بعد میں کسی کے قدموں کو پکڑ کے معافی نہیں مانگتے ہیں. شیر ہی ہوتے ہیں. ایک وہ شیر تھا جس کے پیر سلامت نہیں تھے, پیچھے سے بیٹھنے کے بعد میں اس وقت قلندر نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں علامہ خاطر حسین رضوی نے پکار کے کہا تھا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہائے 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 ماشاءاللہ سارے لوگ جواب دیں یا رسول اللہ یا غوث اعظم. ماشاءاللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ شیر ہی ہوتا ہے. کیا بات. اور غور کیجئے کیا کہا, انہیں جانا انہیں جانا. آپ کی آواز نہیں آ رہی, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. مزاج کیا دیا, دنیا کی اپنی اپنی قسمت ہے, کوئی کسی کو جانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے, مگر یا رسول اللہ یہ ہماری قسمت کی معراج ہے. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہو سے خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں پاک کا جس سمت گزی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا بات ہے, واہ. غور کیجیے, علماء اکرام بیٹھے ہیں, علماء اکرام بیٹھے ہیں بھئی, علماء اکرام بیٹھے ہیں. انہیں یہ اشارہ ہے اردو کا دور کے لیے, اور انہیں یہ اشارہ ہے قریب کے لیے. بات سمجھ آئی, انہیں اشارہ ہے بعید دور کے لیے, اور انہیں اشارہ ہے قریب کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی تو دیکھیے علامہ خادم حسین رضوی نے ایک زمانے پر کہا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جب ان کا خلوص, ان کی محبت, ان کا عشق, ان کی دیوانگی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, تو ان کے فیض آباد کے دھرنے سے لے کر مدینہ شریف تک بیچ میں جتنے پردے تھے سارے ہٹا دیے گئے. اور جب یار کا چہرہ سامنے آیا تو علامہ خادم نے کہا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ آج دنیا یہی چاہ رہی ہے, بولے نہیں میرے عزیزو. حیرت کی بات ہے, کل تک غیر ڈراتے تھے, آج اپنے ڈرا رہے ہیں. کل تک غیر کہتے تھے حالات اچھے نہیں ہیں, آج ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قوم کے رہنما اور لیڈر بنے ہوئے ہیں. جب میری قوم کے جوان ناموس رسالت کے مسئلے پہ اکٹھے ہوتے ہیں, جب ان کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے, تو جس کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے حضور کے نام کے لیے. تو ہمارے اپنے بڑے, میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ملک کے حالات ایسے ہیں, ہمارے اپنے بڑے خاموشی سے ہمارے قوم کے جوانوں کو ڈراتے ہیں. نہیں نہیں, حالات ابھی اچھے نہیں ہے, ابھی نام اٹھانے کی بات نہیں ہے, ابھی نعرہ لگانے کی نوبت
دولت نہیں ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہ دیکھو فلاں شہر میں یہ ہو گیا، وہ دیکھو فلاں علاقے میں یہ ہو گیا، وہ دیکھو فلاں علاقے میں ایسا کر دیا گیا، وہ دیکھو فلاں علاقے میں ایسا کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں قوم کا رہنما کس نے بنایا، قوم کا لیڈر کس نے بنایا، تمہیں قیادت کی کرسی پہ کس نے بٹھایا، تمہارے سر پہ قیادت کا صحرا کس نے باندھا؟ جب تم بزدل ہو، تمہارے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تو تم قوم کے قائد بنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں تو محبت سے بس اتنا کہتا ہوں، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ سبحان اللہ، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑ دو قوم کے قیادت کے منصب کو، وہ تم جیسے نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے، کسی صلاح الدین کے دیوانے کے ہاتھ میں دے دو، کسی مرد کے ہاتھ میں دے دو۔ رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینا یہ کسی نامرد کی ہمت اور جرأت نہیں ہے، اس کے لیے مرد چاہیے، اس کے لیے عاشق چاہیے، اس کے لیے دیوانہ چاہیے، اس کے لیے غلام چاہیے۔ اور جس دن غلام کھڑے ہوتے ہیں وہ اس بات کی ذرے کے برابر فکر اور پرواہ نہیں کرتے ہیں حالات کیسے ہیں، اس کا حال یہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش محبے تماشائے بے پڑا مپی، اس یہ نہیں سوچتا ہے جان جائے گی، اس یہ نہیں سوچتا ہے گردن کٹے گی، اس یہ نہیں سوچتا ہے مارا جائے گا، اس یہ نہیں سوچتا ہے گھسیٹا جائے گا، اس یہ نہیں سوچتا ہے کوڑے لگیں گے، اس یہ نہیں سوچتا ہے پھانسی لگے گی، اس یہ نہیں سوچتا ہے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں مکے میں بلال کو مارا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، پریشان کیا گیا، مگر بلال ہے دنیا کے سامنے کہتے ہیں تو ہو تو شروع مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشان نہیں جسے مرشید کیا بات ہے، بس کی بات جن کے نہیں ہے ان کو چاہیے یہ منصب چھوڑ دیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قیادت کی ذمہ داری کسی اور کو دیں۔ بہت اچھا پیغام۔ لیکن یاد رکھیے آج جو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، جو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں تو صرف پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری پریشانی جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے، ہماری پریشانی جھکتی ہے تو صرف پروردگار کے سامنے۔ حالات ایسے ہو گئے آج ملک کے کونے کونے میں باضابطہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیول پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ احساس بار بار دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرائے دار ہیں۔ اصل میں پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ بھولی بھالی قوم اس نے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک صرف نعرہ یہ لگایا ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور آج تک یہی نعرہ لگا رہی ہیں۔ کاش کہ میری قوم کے جوان 2025 میں ایک نعرے کا اور اضافہ کر لیتے، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ اور دنیا کو بتائیے ہم خاموش ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں گونگے بہرے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں جس قوم کو بولنے کا شعور ہم نے دیا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے دیا، جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے دیا ہے، دسترخوان پر کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے دیا ہے، جنہیں گاڑی میں بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو آج جس طرح ہمارا پنڈال لگتا ہے لوگ اس کی بھی نقل کر رہے ہیں، میلاد النبی پر ہماری گلیاں سجتی ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر نقل کرنے لگے ہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے جلوس نکلتے ہیں، اس کی بھی نقل کی جا رہی ہے، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، زمین پر چلنے کا سلیقہ ہم نے دیا۔ حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، ان کی آنکھوں میں ان کو ڈال کے کہیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ ہائے 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 ماشاءاللہ، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار نہیں ہے،
کرایہ دار نہیں ہے، ماشاءاللہ، ذمہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اور برابر کے حصے جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، کیا بات، جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج پر لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن واحدی کانگریس فیضان نگران شریف، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے آج کی تاریخ میں قوم مسلم کو نقصان کن لوگوں سے زیادہ ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے، جب سے ہماری قوم میں یہ قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، کیا بات ہے، جب سے ہماری قوم میں قوم کی دلالی کرنے والے یہ دلال پیدا ہو گئے، جب سے ہماری قوم میں اپنی ہی قوم کی مخبری کرنے والے یہ مخبر پیدا ہو گئے، تب سے ہماری قوم کو نقصان ہونے لگا، اور یہ قوم کی دلالی کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا کیونکہ میں نے اپنی قوم کی دلالی کی ہے، مگر بات ایسی نہیں ہے، دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، دنیا یہ سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، جو قوم کی دلالی کر کے یہ سمجھ رہی ہے ہمارے لیے عزت سے تاج تیار کیا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی سائے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی ہے، کسی کے باپ کا ہی دوست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کرایہ دار نہیں ہے، وفادار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جس زمانے میں ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جب سب کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کسی اور نے نہیں، ہمارے ایک عالم نے دیا تھا، دنیا جنہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے علماء کا پاور کیا بات ہے، علماء کا پاور، بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں اس ممبر پہ بیٹھنے والے علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کر رہا ہوں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، علماء کا پاور، اگر عالم اپنے پاور کا استعمال کرے اور اگر یہی جا کے سیٹھ صاحب کے تلبے چاٹنے لگے تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ علماء سے کہتا ہوں علماء تمہیں اندازہ نہیں تمہارا پاور کیا ہے، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو انقلاب برپا ہوتا ہے اور اللہ ملک کو آزاد کراتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تم دیکھو تو صحیح تمہارا پاور کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اے علماء کی جماعت، تم امامت کر کے یہ مت سمجھو تم نے 4 رکعت نماز پڑھا تھی تمہارا حق ادا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار دیکھ احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا دے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ. آج بہت ساری جگہوں پر حالات یہ بھی ہیں کہ جب ہمارے علماء مسجد میں جمعے کے دن حالات پر بات کرتے ہیں تو منع کرنے والے کوئی غیر نہیں کمیٹی ہی کے لوگ آ جاتے ہیں. جی جی ہمارے علماء موجودہ ملک کی سیاست پر بات کرتے ہیں تو روکنے والے غیر نہیں مسجد کے اپنے لوگ ہوتے ہیں کمیٹی کے لوگ. جی علماء ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں تو روکنے والے غیر نہیں کمیٹی ہی کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے علماء اگر اس مرد قلندر کا ویل چیئر پر بیٹھنے والے کا نام لے دیں تو ڈر اور خوف کے مارے نام پر پابندی لگانے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں اپنے ہی ہوتے کمیٹی کے لوگ. اگر ہمارے علماء مسجد میں شیر ہندوستان مفتی سلمان اظہری کا نام لے دیں تو کتنے اپنے ہوتے ہیں کمیٹی کے لوگ دبانے والے. ارے صاحب آپ کھل کے تقریریں مت کیجیے کھل کے تقریریں مت کیجیے تم خود بھی بزدل ہو اپنی قوم کے امام کو بزدل بنانا چاہتے ہو. یاد رکھنا جس قوم کا امام بزدل ہو جائے وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے. جس کا امام ڈرنے لگے پوری قوم ڈرنے لگتی ہے. جس قوم کا امام بولنے کا سوچ ہو دے وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی ہے. ہر زمانے میں میرے نبی نے 4 لوگوں کو کہیں بھیجا تو 5واں امام مقرر کیا اور کہا جب یہ فیصلہ لے تو اس کی قیادت میں تمہیں چلنا ہے. سارے امام نہیں بن سکتے ہیں. اے میری مسجد کی کمیٹیوں کے لوگ ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں اگر تمہارے سینے میں مردوں والا دل نہیں ہے تو یہ ذمہ داری کسی مرد کے حوالے کر دو. صدر کسی مرد کو بنا دو سیکریٹری کسی مرد کو بنا دو خزانچی کسی مرد کو بنا دو. ایسا مرد جو آ کے کہے حضرت کھل کر بولیے سیاست پر کھل کر بولیے قیادت پر کھل کر بولیے ناموس رسالت پر کھل کر بولیے سلمان اظہری پر کھل کر بولیے قاضی حسین پر کھل کر بولیے. ارے محلے میں ڈرنے والوں تمہیں اندازہ نہیں اسی ملک میں ایک مرد قلندر ہے جو پارلیمنٹ میں بل پھاڑ دے رہا ہے. دنیا دے رہا ہے طاقت کون سی ہے اس نے بتا دیا طاقت ہے تو تم خود خزرا کی طاقت ہے. مدینے والوں مصطفیٰ کا پیغام ہائے 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن واحدی کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت محافظ ناموس رسالت فیضان بلگرام شریف. ماشاءاللہ آپ محلے میں ڈر رہے ہیں. کیا بات ہے اپنوں میں آپ کی زبان سے جملہ نہیں نکلا. اپنوں میں محلے میں خاندان میں ایک مرد قلندر ایسا بھی ہے ایک مرد قلندر ایسا بھی ہے بولنے والے بہت آئے اور آتے رہیں گے مگر ایک بولنے والا ایسا بھی ہے جو اپنے انداز میں کہتا ہے جو جان مانگو گے جان دیں گے جو مال مانگو گے مال دیں گے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دیں گے. وہ بولنے والا ایک ہی ہے بولنے والا ایک ہی ہے بات طلاق کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات شادی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات حلالے کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات سیے کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات اینارسی کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات پہلو خان کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات آصفہ کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات نجیب کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے بات سلمان اظہری کی ہو بولنے والا ایک ہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے اپنی کاپی میں نقشے نالے میں مصطفیٰ بنا کر بتا دیا جو وفادار رسول اللہ ہے وہ قوم کا خطاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. مگر حیرانی ہے اس قوم کے لیے جو اپنے اور بیگانے میں فرق نہ کر پا رہی ہے. اللہ 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 بالکل حق ہے. افسوس ہے اس قوم پر افسوس ہے. مجھے بتائیے اس زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی ہوئی کیا ہوا ٹھنڈے پڑ گئے آپ حضور کی شان میں کون بولا کون بولا بولنا تو بڑی بات ہے
اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جی افسوس کے 2 جملے بھی نہیں کہے کسی نے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہونا چاہیے. حق کوئی نظر آیا؟ نہیں. میری قوم آج اپنے ذاتی مفاد کے لیے دری بھی بچھا رہی ہے, فرش بھی بچھا رہی ہے, پوسٹر بھی لگا رہی ہے, اسٹیج بھی لگا رہی ہے, صوفے سے دھتکاری بھی جا رہی ہے, نیچے بیٹھ کر تالیاں بھی بجا رہی ہے, اور اسی میں خوش بھی ہے. میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں, اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے سید العلماء نے فرمایا کسی کی جے بجے ہم کو پکاریں کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. خدا نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے ہمیں سرداری کے لیے پیدا کیا ہے. آج حالت یہ ہے میری قوم کے جوان اپنی تاریخ بھول گئے, ورنہ ڈاکٹر اقبال نے کہا اے میری قوم کے جوانوں آؤ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد کرو. تمہاری تاریخ یہ تھی اللہ سستے تھے اگر جنگ میں ہم جاتے تھے, پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے, تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم خوف سے لے جاتے تھے, شان آنکھوں میں نچستی تھی جہاں پاؤں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں پہ, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ, اور مرتے تھے تیرے نام کی عصمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. واہ واہ واہ, زندہ باد بہت اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے زمانے میں کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو معلوم ہے, بہت غور سے میرا جملہ نوٹ کیجئے گا, آج کے زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم کی جتنی پریشانیاں ہیں, چاہے وہ مسجد کا مسئلہ ہو, مدرسے کا ہو, خانقاہ کا ہو, عالموں کا ہو, بولنے کا ہو, A to Z تمام مسائل, ان کا دائرہ 2 باتوں میں سمٹ کر رہ جاتا ہے. ایک ایجوکیشن کا نام ہونا, دوسرے سیاست سے دور. ان 2 چیزوں پر مسلمانوں نے 75 سال میں توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے, ایک ایجوکیشن نہیں, دوسرا پارلیمنٹ میں نہیں ہو آپ, کہاں ہو آپ چائے کے ہوٹل پہ, کہاں ہو آپ پان کی دکان پہ, کہاں ہو آپ کچوڑی اور سموسے کھانے والے کی دکان پر. حالات ایسے نہیں بدلیں گے. آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چائے کی دکان پر, حوصلے بس ہیں کیوں عزم جمع پیدا کر, زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر. ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے, مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے. حوصلے پست کر کے بیٹھیے مت, یہ 2 چیزیں ہیں, جب تک یہ 2 چیزوں کا پاور قوم مسلم کے پاس نہیں آئے گا حالات نہیں بدلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر. سارے لوگ محبت کے ساتھ استقبال کر لیں شاعر دربار واحدی مقبول بارگاہ سرکار سہیل ملت حضرت قاری محمد علی فیضی واحدی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے. سارے لوگ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن واحدی کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بلگرام شریف حضرت قاری محمد علی فیضی واحدی. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے یہ 2 چیزیں, آپ کی توجہ ہے, بات آگے بڑھاؤں. جی سر, 2 چیزیں, ایک ایجوکیشن, دوسری سیاست. آپ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا مزاج یہ نہیں صاحب سیاست تو بہت گندی چیز ہے. سیاست گندی چیز نہیں ہے, کچھ سیاست کرنے والے گندے ہو گئے. جی جی بہت اچھی بات. سیاست گندی چیز نہیں ہے, کچھ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ سیاست کرنے والے راستے سے بھٹک گئے.
سیاست نظام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ملک چلایا جاتا ہے. سیاست گندی چیز نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں سیاست نہیں کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی، اور پورا نظارہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آپ سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہر دن آپ کے ساتھ سیاست کی جا رہی ہے. کبھی سنبل کی شاہی جامع مسجد نشانے پر ہے، کسی زمانے میں بابری نشانے پر تھے، کبھی جا کے متھرا کی سرزمین پر عیدگاہ نشانے پہ آئی، بہت ساری اور بھی مسجد مدرسے خانقاہیں نشانے پر ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے، تو جملہ یاد رکھیے گا، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سیاست کر دی جائے گی. اگر بچنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنی اولاد کو IAS بنائیے، اپنی اولاد کو PCS بنائیے، اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، اپنی اولاد کو پروفیسر بنائیے، اپنی اولاد کو قابل بنائیے. خانقاہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ نے ایک زمانے پہلے یہ پیغام دے دیا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. یہ کہاں کا پیغام ہے معلوم ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا. کیا بات، کہاں کا پیغام ہے یہ؟ بہت اچھا. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ. کیا کہا؟ بہت زمانے پہلے اس ضرورت کو محسوس کر لیا گیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. مگر میری قوم نے جب ضرورت پڑی تو 4 بار یہ نعرہ تو لگایا، لیکن پریکٹیکل میری قوم کو یہ نعرہ اور اس نعرے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. یہی بات ہے کہ آج فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بل پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کاش کہ میری قوم کے جو لوگ چائے کے ہوٹل پہ بحث کر رہے ہیں، کاش کہ یہ پارلیمنٹ میں بحث کرتے تو امت کو فائدہ ہو جاتا. تو چائے کے ہوٹل پہ مسائل بیان کر رہے ہیں، کاش پارلیمنٹ کی کرسی پر بیٹھے دنیا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے جانو طرف تیرے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ چھوڑیے چائے کے ہوٹل کو، چھوڑیے بازاروں کی پٹیوں کو. خدا نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آج امت کو ضرورت ہے قیادت، آج امت کو ضرورت ہے رہنما کی، آج امت کو ضرورت ہے لیڈرشپ کی. آئیے متحد بن کر دنیا کو بتائیے قوم مسلم کے پاس لیڈر بھی ہے، رہنما بھی ہے، سرپرست بھی ہے، مرشد بھی ہے. بے شک یہ سوچنے کی ضرورت ہے. آج کب سوچیں گے آپ؟ 2025 ہے، سب اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی سوچ رہا ہے تو صرف ہماری قوم. بھیا بیٹھے بیٹھے جو بھی کرنا ہے کریں، کرسی آگے بڑھا لیں. اب جتنی امید تھی اس سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو کمیٹی والے بھی کیا کریں، ظاہر سی بات ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا زحمت فرمائیں، اپنی کرسی آگے بڑھا لیں، بیٹھے بیٹھے بڑھا لیں اپنی کرسی کو. اور باقی یہ ممبر شریف کے بائیں جانب جگہ خالی ہے، ادھر بیٹھ جائیں. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیں. اسٹیج کے دونوں طرف جگہ ہے، آپ لوگ جہاں جس کو جگہ ملے بیٹھ